نعمتیں، اچھے عملوں کی بدلی ہوئی شکل، جیسے بریانی، چاول، مسالہ، گوشت، زعفران، کیا کیا ہوتا ہے، اس سب کی بدلی ہوئی شکل بریانی، شولا اور کیا کیا. فرمایا جہنم کے تمام عذاب گناہوں کی بدلی ہوئی شکل، سانپ، بچھو، آگ کے ہتھوڑے، آگ کی کینچیاں اور کیا کیا، وہ سب گناہوں کہ جیسے بہت چرب و شیریں لقمے کھائے، بہت مزے کے چٹخارے لے کے کھائے، نتیجے میں پاخانہ. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنت دوزخ سمجھانے کے لیے اور انعامات اور عذاب سمجھانے کے لیے اس کی مثال دی. ابا جی آپ نے جتنا اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی کی چال چھوڑی اور اپنی عیاشوں میں، اس کے نتیجے میں یہ اژدہا بنا ہے. اچھا بیٹا، وہ بڑے میاں ان کے پاس میں گیا تھا، ان کا میرے تو گھٹنوں میں بھی جان نہیں ہے اور میں تمہاری کیا. ابا وہ کیا تھا؟ بیٹی وہ بڑے میاں کون تھے جنہوں نے میری رہبری کی؟ کبھی تعلیم کے حلقے میں عظمت کے ساتھ بیٹھ کر سننے میں، کبھی کسی اچھے پرانے ساتھی، کبھی اللہ والوں کی صحبت، علماء کرام سے پوچھ کے چلنا، کبھی کہیں کا سفر، ریل میں، ہوائی جہاز میں، بس میں، پیدل، کسی سے ملاقات اور کسی کی کوئی بات دل کو لگ جاتی ہے. ابا جی وہ بڑے میاں جو کہہ رہے تھے کہ گھٹنوں میں بھی جان نہیں ہے، اٹھ بھی نہیں سکتے، کودنے کا، وہ آپ کی ایک نیکی کی بدلی ہوئی شکل تھی. وہ نیکی آپ کی اتنی کمزور کہ وہ آپ کے کام نہیں آ سکے گی، لیکن ہاں اللہ تو بہت قدردان ہے، اس نیکی کے بدلے میں آپ کو یہ راستہ دکھایا ہے. اسی لیے کہا کبھی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو اور کبھی کسی گناہ کو حقیر مت سمجھو. بعض مرتبہ کی ادائیں بڑی بڑی نعمتوں کے دروازے کھلواتی، اور بعض دفعے کی ذرا سی بے ادبی، بد اخلاقی، بہت معمولی بے حیائی اور بے شرمی کی بات کہ بہت بڑی بڑی سزاؤں کا دروازہ کھلوا دیتی. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب اس ایمان کی محنت کو اپنی محنت بناؤ گے، جیسے دنیا کہتے ہیں کیا کرتے ہو، چپل، جوتا، گھڑیاں، چشمے، کپڑے، ہر ایک اپنا دھندا بتاتا ہے، ہر ایک اپنا روزگار بتاتا ہے. جب تم اس میری کہ ایمان کی محنت یہ میرا کام ہے کہ جو اس ایمان کی محنت کرتا ہے میرا ایمان بن جائے. اور ایمان کتنا؟ وہ ایمان بنے جو اللہ چاہتے ہیں، جس کے نمونے دیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جن کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول اور جن کا ایمان معیار، ایمان ایسا، اور اس ایمان کے ساتھ کہ ان کے جیسا ایمان، ان کے جیسا تقوی، ان کے جیسا توکل، ان کی جیسی توبہ و استغفار، ان کے جیسے روزے، ان کے جیسے سجدے، پورے صحابہ کو نمونہ بنا دیا کہ ان کے جیسا بناؤ. اسی لیے بڑے میاں تھے، اٹھ نہیں سکتے، وہ ایک نیکی تھی، اس کے نتیجے میں رہبری ہوئی، پہاڑ پر چل گئے اور اللہ کو دینی تھی، نوازنا تھا. اتنی سی میں بیٹی کے کہنے سے باپ کی آنکھ کھل گئی کہ ہو وہ دنیا جس کو متاع الغرور کہا، دھوکے کا سامان کہا، ہر ایک کو اپنے مرنے کے بعد اعمال کا بدلہ. اے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، میری توبہ، مجھے کرنا کیا تھا اور کیا کیا، اے اللہ میری توبہ. مالک بن دینار کے دل، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے التوبۃ الندامہ،
توبہ یہ گالوں پر انگلیاں مارنے کا نام نہیں ہے. آج کل تو ہر چیز فیشنیبل ہو گئی نا. حدیث میں حضور نے فرمایا التوبۃ الندامہ، توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا. کون ہوں، کر کیا رہا ہوں، کرنا کیا تھا. بندہ اللہ کا، امتی نبی کا، خلیفہ اللہ کا، نائب وارث رحمت للعالمین کا. کیا کھا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میرے دیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ میرے بولنے کے بول ہیں. تو اے اللہ، اے اللہ. جب دل پر چوٹ لگتی ہے، مالک بن دینار کے چوٹ لگی، دنیا سے گئی ہوئی معصوم بچی کے